علی کو دوسری شادی کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ بنت مسلم کراچی سے۔ مفتی صاحب جو تیسری اور چوتھی شادی کی ترغیب دیتے ہیں، مجھ سے کسی نے کہا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری شادی کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھے اور ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس طرح جب حضرت خدیجہ حیات تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس بارے میں کوئی تفصیلی جواب دے دیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، حضرت علی کے نکاح میں جب حضرت فاطمہ تھی تو حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لست احلل حراما ولا احرم حلالا ولكن لا يجتمع بنت عدو اللہ وبنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت واحد، کہ میں نہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی پر پابندی نہیں لگائی تھی، نہ تیسری پر نہ چوتھی پر، کیونکہ آپ کے الفاظ یہ کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک طبی طور پر نفرت تھی جس کی بیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو وہ تکلیف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اسلام کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ دوسری شادی پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ اور اگر فرض کر لیں کہ دوسری شادی پر پابندی لگائی تھی تو قرآن نے 4 شادیوں کی مرد کو اجازت دی ہے صاف لفظوں میں، اور اس سے کسی کو بھی مستثنی نہیں کیا۔ تو اسی بیس پر صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد 4 شادیاں کی ہیں، اور جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استثناء ہوگا، حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہوگی کہ پیغمبر کی بیٹی پر سوگن نہیں آ سکتی۔ اگر یہ فرض کر لیں کہ نبی نے منع کیا ہے تو نبی نے صرف حضرت علی کو منع کیا ہے، اس کے علاوہ کسی دنیا میں کسی انسان کو آپ نے منع نہیں کیا۔ تو جب منع نہیں کیا اور قرآن نے اجازت دی ہے تو اس لیے سب کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ عدل کرے۔ قرآن نے بس ایک شرط لگائی ہے کہ سب کے حقوق پورے ہوں اور سب کے ساتھ یعنی برابری ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو اس شرط کے ساتھ قرآن نے صاف لفظوں میں اجازت دی ہے، فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ تم جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں 2 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کرو۔ شروع ہی قرآن نے 2 سے کیا، ایک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا، ایک کا تو آخر میں ذکر کیا کہ ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم برابری نہیں کر سکتے، فواحدۃ، تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ تو جب بھی کوئی کہے کہ نبی نے چونکہ حضرت علی پر پابندی لگائی تھی تو ہم بھی اپنے داماد پہ پابندی لگا رہے ہیں، تو آپ کہو نبی نے حضرت علی پر لگائی تھی، آپ کے داماد پر یا آپ کے بہنوئی پر پابندی نہیں لگائی تھی، تو وہ قرآن نے اجازت دی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سسر کو داماد جب دوسری شادی کرے تبھی تکلیف ہوتی ہے، اس طرح پہلی بیوی کو ایک طبی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کا ہونا برا نہیں ہے، یہ ایک نیچرل ہے۔ تو لیکن پابندی لگانا، زبردستی کسی کو روک دینا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حلال کو حرام کرنے کے مترادف ہے۔